مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو، ان کی یادگاروں کو آگ لگائی، کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں، نہ کسی رحم کے مستحق ہیں، نہ کسی معافی کے مستحق ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں، یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی۔ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا۔ جب مشکل وقت آیا، جب جرائم کا جواب دینا پڑا تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے۔ لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے، اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے ہیں لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ مخاطب ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں، اوپر سے شرمناک بیان دیتا ہے، کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ انٹرویو دے رہا تھا، میرا سر شرم سے جھک گیا، کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس ملک کو غیر محفوظ بنانے والے سب سے بڑے فتنہ اور انتشار تم خود ہو۔ نوجوانوں، اس نے اس ملک کو آگ لگائی اسی لیے تھی کیونکہ اس کے بچے اس ملک میں نہیں رہتے، اس کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اس ملک میں آگ لگائی تھی۔ اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر، ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپس لے کر، ان کے ہاتھوں سے اس کا مستقبل لے کر، اس نے ان کے ہاتھوں میں ماچس اور تیلی اور پیٹرول بامز پکڑا دیے۔ نوجوانوں بولو، کیا یہی ہے آپ کا مستقبل؟ کیا آپ اپنے ملک کے نوجوانوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہو؟ اور جب اس کے ورغلائے ہوئے، اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا، وہاں لے کر جایا گیا، وہ بچے وہاں رول رہے تھے اور یہ وہاں سے ٹویٹ کر رہا تھا بیٹھا کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر بڑی یاد آ رہی ہے۔ کارکنوں کے بچے بے یارو مددگار تمہارے ورغلائے ہوئے، تم نے ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بارود بھرا، وہ آج رول رہے، ان کے ماں باپ رول رہے عدالتوں میں، کسی کو 10 سال قید ہو رہی ہے، کسی کو 20 سال قید ہو رہی ہے اور اس کے بچے آرام سے باہر بیٹھے۔ قوم کا نوجوان پوچھتا ہے کہ ذرا دو نا قاسم اور سلیمان کے ہاتھ میں پیٹرول بام، دو نا ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی جس طرح قوم کے بچوں کو ورغلایا تھا، دہشت گردی کی ترغیب دی تھی، ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی کہو جاؤ ماچس لے کر جاؤ اور آگ لگاؤ کسی جگہ کو۔ تکلیفیں میری قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنے بچے محفوظ مقام پہ بٹھا کے رکھیں۔ اور تکبر میں شجاع آباد والوں، سن رہے ہو نا میری بات؟ ادھر بھی سن رہے ہو نا؟ وہ جو خواتین بیٹھی ہیں سن رہی ہیں نا؟ تکبر اور رعونت میں دو دعوے کیے تھے، کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا۔ کیا کہتا تھا؟ میں ان کو رلاؤں گا۔ آج مسلم لیگ نون کو رلانے والا، وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ جیل سے اتنا ڈرتا تھا
जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस तराजू को बिल्कुल उल्टा करके बैठा हो, अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आके रहता है। शुजाबाद वालों, हरकत में आके रहता है।